بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم سامعین، مجھے آج کے معزز ایوان میں جس موضوع کو الفاظ کا خراج پیش کرنا ہے وہ ہے یوم آزادی۔ محترم سامعین، قوموں کی زندگی میں بعض دن اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کو امانی جوش و خروش سے بھرپور کر دیتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا دن ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ 14 اگست محض ایک دن نہیں ہے بلکہ تحریک پاکستان کے مجاہدین کے بے مثال جذبہ قربانی کا پیغام بھی ہے۔ اس دن کی تاریخی عظمت کے پیش نظر آج وطن عزیز کے ہر شہر اور قصبے میں خوشی و مسرت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس حسین موقع پر آپ سب کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں غیر معمولی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ مبارک ہو تمہیں یہ جشن آزادی، مبارک ہو۔ حاضرین کرام، یوم آزادی کا لفظ زبان سے ادا ہوتے ہی تحریک پاکستان کے ولولہ انگیز دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خوشیوں کے گلاب مہکنے لگتے ہیں، یادوں کا قافلہ سفر کرنے لگتا ہے اور پھر وہ زمانہ تصور میں ابھرنے لگتا ہے جب برصغیر کے مسلمان اپنے عزم و حوصلہ سے اپنے مستقبل کی عمارت تعمیر کر رہے تھے۔ وہ دور مسلمانوں کے لیے بے پناہ کٹھن اور مشکل تھا۔ ایک طرف انگریز تھا جو یہاں ہزاروں برس حکومت کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا اور دوسری طرف وہ دشمن تھا جو مسلمانوں سے اپنی سینکڑوں برس کی غلامی کا بدلہ چکانے کی سوچ رہا تھا۔ ان کے علاوہ ایسے کم اندیش مسلمان بھی تھے جو نظریہ اسلام سے منہ موڑ کر دشمن سے تعاون کر رہے تھے۔ غرضیہ چاروں طرف مسلم دشمنی کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ اس نازک دور میں قائد اعظم محمد علی جناح آزادی کے سورج کی علامت بن کر ابھرے۔ آزادی کا وہ سورج جس نے دیکھتے ہی دیکھتے غلامی کی تاریخوں کا طلسم توڑ دیا اور آزادی کی روشنی سے ماحول جگمگانے لگا۔ قائد اعظم کی قیادت بلا شبہ قدرت کا بہت بڑا انعام تھی۔ وہ قائد جس نے باطل کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ جھکانا سیکھا تھا۔ وہ قائد جس کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا اور جس کا کردار صحیح معنوں میں مرد مومن کا کردار تھا۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، ہر لحظ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ قائد اعظم نے ملت اسلامیہ کی یوں ناخدائی کی کہ قوم نے صدیوں کا فاصلہ برسوں میں طے کر لیا اور پھر 14 اگست 1947 کو چشم فلک نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ انگریزوں کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹ چکا تھا اور سامراج مسلم دشمنی میں ناکام ہو کر اپنے زخم چاٹ رہا تھا۔ ہمارا محبوب قائد اپنے تمام حریفوں کو شکست فاش دے چکا تھا اور دنیا پاکستان کے وجود کو سلام عقیدت پیش کر رہی تھی۔ معزز سامعین، تحریک پاکستان کی اصل قوت دو قومی نظریہ اسلام تھی جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تھا اور فضائیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے پرجوش نعروں سے گونج رہی تھیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہی نظریہ اسلام پاکستان کی حقیقی بنیاد ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہر لحاظ سے سربلند اور خوشحال ہو تو ہمیں اس کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اسلام اس ملک کا مقدر بھی ہے اور اس کے تابندہ مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ ایک ابر نور بہار فضاں چھا گیا، اسلام اس چمن کی رگوں میں سما گیا۔ حاضرین کرام، چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کو شوکت اسلام کا گہوارہ بنایا جاتا، مگر قائد اعظم کی وفات کے بعد ہر حکمران نے اسلام کو اپنے مقصد کے لیے تو استعمال کیا مگر اسلام کے عملی نفاذ کی جانب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔
لیکن پھر بھی آج چاروں طرف اسلامی نظام کی برکات کے چرچے ہو رہے ہیں اور ہر محب وطن کی یہ آرزو ہے کہ پاکستان اسلامی قوت و شوکت کا قلعہ بن جائے، ایسا مضبوط قلعہ کہ جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہو اور جسے ایک نظر دیکھ کر مسلمانوں کی شوکت رفتہ کے واپس لوٹ آنے کا یقین آ جائے۔ پاکستان ہمارے لیے خدا کے احسان عظیم سے کم نہیں، یہ ہمارے عظیم قائد کی نشانی ہے۔ یہ وہی مقدس سرزمین ہے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے لاکھوں شہداء نے اپنے خون اس پر نشاور کیا ہے، جس کی عظمت و آبرو کے لیے بے شمار خواتین اسلام نے اپنی عصمتوں کی قربانی دی ہے۔ ان شہیدوں کا لہو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہمارے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو پھر اس پاکستان کو مستحکم بنانا ہوگا، جس کے لیے ہم نے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ محترم حاضرین، آج کے دن ہمیں قومی پرچم کی سربلندی کو گواہ بنا کر یہ سوچنا ہے کہ ہمارا ہر اعزاز پاکستان کے توفیل ہے۔ ہم طالب علم ہیں یا استاد، مزدور ہیں یا صنعت کار، افسر ہیں یا ماتحت شہری ہیں یا دیہاتی، ہماری شان اور آن بان فقط پاکستان کے دم قدم سے قائم ہے۔ اگر ہمارا ملک سلامت ہے تو پھر سب کچھ محفوظ ہے، اور اگر ہمارا ملک خطرات کی زد میں ہے تو پھر ہم بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آزادی کا عطیہ ہے، اس لیے ہم نے ہر قیمت پر اپنے مقدس وطن کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے اور اسے اقوام عالم میں انتہائی بلند و بالا مقام بخش کر اس کے وجود کو ترقی و خوشحالی کی ضمانت بنانا ہے۔ آج کے باوقار اور ایمان افروز اجتماع میں آپ کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کو دلوں میں جگہ دیں گے اور نظریہ پاکستان کی حرمت پر سب کچھ قربان کر دینے کا عزم کر کے ملک و ملت کی خدمات کے لیے کوشاں رہیں گے۔ ایک محب وطن شہری اور اس شہر کے خادم کی حیثیت سے میں اس عزم کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔